الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، آخری نبی، پیارے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امامت کورس دعوت اسلامی کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ امامت کی تربیت کے بعد اسلام بھائی مختلف شہروں میں مختلف مساجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ امامت کورس کراچی میں 50 اسلام بھائی، حیدرآباد میں 44، ڈیرہ اللہ یار میں 15، جیکو آباد میں 14، اشاعت الاسلام ملتان 18، سخی سرور 13، خانپور 23، روہیلہ والی 24، میلسی میں، بہاول نگر میں، خانے وال میں، فیصل آباد میں، گوجرا میں، جھنگ میں، قبولہ شریف، جوہر ٹاؤن، کانانو لاہور، ڈیرہ اسماعیل خان، رحمان سٹی لاہور، شیخو پورہ اسلام آباد، سیالکوٹ، ڈڈیال گجرات، جہلم میں اسلام بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کچھ عاجزی کے تعلق سے مدنی پھول پیش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عاجزی جو کہ سنت انبیاء ہے، سارے نبیوں کی سنت، سبحان اللہ، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی کرنا صحابہ کی سنت، عاجزی کرنا اولیاء کا طریقہ۔ پہلی صدی کے مجدد کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ رات کا وقت ہے اور آپ کے گھر پر کوئی مہمان آیا، چراغ کی روشنی میں آپ کچھ تحریری کام کر رہے تھے، چراغ بجھنے کے قریب آ گیا۔ مہمان نے عرض کی حضور میں چراغ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ فرمایا گھر آئے مہمان سے خدمت لینا یہ مناسب نہیں۔ عرض کی حضور میں غلام کو جگا دیتا ہوں، وہ چراغ میں تیل بھر دے گا تو چراغ بجھنے سے بچ جائے گا۔ فرمایا رہنے دو، ابھی تو سویا ہے، آرام میں خلل آئے گا، اس کے ڈسٹرب ہوگا۔ اور پھر خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے، تیل کی کپی لے کر آئے، چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ مہمان حیران ہوا کہ حضور آپ نے خود اتنے کام کے لیے تکلیف فرمائی، نہیں آپ تو امیر المؤمنین ہیں، یہ کام تو ہم کر دیتے، کوئی خادم کر دیتا، کوئی غلام کر دیتا۔ قربان جائیے بزرگوں کے، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میں جب تیل کی کپی اٹھانے کے لیے گیا تھا اس وقت بھی عمر تھا، واپس آئے میں اس وقت بھی عمر ہی۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر فرمایا لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پاک کے ہاں عاجزی والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا، آپ امام صاحب بن گئے، تو اب کیا مطلب لوگوں کو سب سارے ہمارے خادم بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، آپ ایچ او ڈی ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، تو سب کو اپنا نوکر و ملازم سمجھ رکھا ہے کہ یار یہ دینا بھائی، یہ پکڑانا بھائی، یہ لانا بھائی۔ ارے خود اٹھ کے کرو نا کام بھائی۔ آپ نگران بن گئے تو سارے آپ کے خادم ہیں، سب آپ کے نوکر ہیں، خود کیوں نہیں کرتے کام بھائی؟ چھوٹے موٹے کام ضرورتاً مدد لی جاتی ہے، مگر ہر کام میں وہ نخرے انداز کہ نہیں، گویا ہم کہہ نہیں رہے ہوتے، وہ باڈی لینگویج سے، اپنی کیفیت سے، اپنے بیہیویئر سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نگران کون ہے؟ تو ہے، میں ہوں، چل اٹھ یہ کام کر، چل مجھے پانی لا کر دے، چل چائے لا کر دے، چل اٹھ ادھر بیٹھ جا کے، یہ کرسی لا بھائی۔ ارے بھائی
آپ جو جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں سرکار خود کریں. اللہ اکبر. اتنی بڑی سلطنت ہے مسلمانوں کی. اور میرے آقا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ عاجزی فرماتے ہیں. تو خیر ہمیں امامت ملے یا خطابت ملے یا نگرانی ملے یا ہم ابا بن گئے، ہم دادا بن گئے، ہم نانا بن گئے، ہم چچا بن گئے، ہم ماموں بن گئے، ہم آفیسر بن گئے، ہم سیٹ صاحب بن گئے، عاجزی اختیار کریں. عاجزی اختیار کریں اپنے باتوں میں بھی، اپنے کاموں میں بھی ہماری عاجزی ظاہر ہو. میرے آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول جنہوں نے میرے نبی کی سب سے زیادہ باتیں امت تک پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ سے روایات ہیں سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی. یہ حاکم مدینہ بنے. ایک وقت آیا کہ آپ گورنر بنے، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے حاکم کو راستہ دو، اپنے حاکم کو راستہ دو. جو حاکم ہیں اور لکڑیاں اٹھائے ہوئے. اس طرح اور بزرگوں کی سیرت سے بھی ثابت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنے، ان کا بھی ثابت اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. اور دیگر اسلاف کا بھی ہم نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں تو میرے نبی کی صحبت بہت ملی. کیوں؟ کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے دور دراز کا سفر کیا اور مدینہ پاک حاضر ہوئے، میرے نبی کی زیارت کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و صحبت و تربیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سکونت اختیار کی مسجد نبوی میں. گھر بار ہے نہیں اس شہر کے اندر، اور کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، پہننے کے کپڑے بھی پورے جسم پر نہیں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک چادر پر گزارا ہو رہا ہے، فاقے ہو رہے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اور ہمیں ذرا سی تکلیف آئی، کیا تکلیف ہے جی؟ تکلیف یہ ہے کہ کھانا لیٹ ہو گیا. ارے برداشت کرو نا بھئی، صحابہ نے، بزرگوں نے، اسلاف نے فاقے کیے، ہمیں تاخیر برداشت نہیں ہو رہی. کیا تکلیف ہے؟ مرچیں زیادہ ہیں تو بھی تھوڑا تھوڑا سالن کھا لو بھائی، گزارا کرو. کیا تکلیف ہے جی؟ وہ روٹی جو ہے وہ تھوڑی موٹی. تو میٹھی میٹھی تکلیفیں، کچھ موسم کی آزمائشیں آتی ہیں. تو خیر ان تکالیف کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں دین سیکھنا ہے. تو میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، اور لکڑیاں سر پر اٹھاتے تھے. عاجزی ان کی ساری. اور انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے دیکھا، تو یہ کیوں نہ کرتے؟ اب اس میں مدنی پھول ہے میرے لیے، آپ کے لیے کیا، کہ جو بڑے ہیں، بڑے بھائی، والد صاحب، دادا جان، نانا جان، جو آفیسر ہیں، جو ہیڈ ہیں، ان کو اپنا کام حتی الامکان اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. ایک فائدہ یہ ہوگا، یہ فٹ رہیں گے نا، موومنٹ رہے گی تو وہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہے گی. ورنہ بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتے رہیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا، پھر یورک ایسیڈ اور نہ جانے کیا کیا بلائیں آئیں گی، شوگر آئے گی، کیا کچھ آئے گا. اور پھر علاج کراؤ، پیٹ پھڑواؤ، ڈاکٹروں کے نخرے برداشت کرو اور تکلیف بھی اٹھاؤ. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ماتحت ہم سے سیکھیں گے کہ عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا کام حتی الامکان اپنے ہاتھ سے کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، اور ہم غلام فخر کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک کام، اپنا سودا مبارک بازار سے خود اٹھا کر لاتے. کوئی عرض کرتا حضور مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں. کیا ارشاد ہوتا؟ کسی چیز کو اٹھانے کا زیادہ حقدار مالک ہی ہوتا ہے. اب مثال دوں میں آپ کو، آپ قافلے میں گئے، آپ کہیں سفر پہ گئے، ٹرین میں، بس میں، کوئی جاننے والا مل گیا، ارے حضرت ماشاء اللہ، اچھا چلو جی وہ ٹرین سے اترنا ہے.
آپ کا سامان انہوں نے اٹھا لیا، اور ہم بھی کہیں گے چلو جی موج ہو گئی، اب ذرا اس کی مشقت سے بچے، اور بعد میں پتہ چلا وہ کہیں اور نکل گیا، ہم کہیں اور چلے گئے، اب وہ جو تھوڑی دیر کی راحت تھی وہ تکلیف میں بدل گئی، اب اس کو ڈھونڈ رہے پریشانی۔ ایک اسلامی بھائی کو مجھے پتہ چلا، یہ ملتان میں بین الاقوامی اجتماع دعوت اسلامی کا سرائے مدینہ میں ہوا کرتا تھا، انہوں نے پھر سندھ کی طرف جانا تھا، تو ٹرین کے اندر اسلامی بھائی ملے کراچی کے، حیدرآباد کے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، کھلایا پلایا بہت، وہ تو اب وہ موج سے سو گئے۔ اب جب ان کا اسٹیشن آیا تو وہ سوتے رہ گئے، اور ٹرین چلی، پھر وہ چلتی ٹرین ابھی سلو تھی، اس سے ان کو چھلانگیں مارنی پڑی، سامان گیا آگے، تو مخدوم بننے کے چکر میں دیکھے کیسی تکلیف اٹھائی، وہ بعد میں کہیں جا کر سامان ملا۔ تو حتی الامکان اپنا کام خود کرنا چاہیے، عاجزی اپنانی چاہیے۔ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی تم سب عاجزی اختیار کرو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، اور محبوب نے ہمیں فرمایا کیا؟ سب عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عاجزی کو لازم پکڑو، یہ افضل عبادت ہے، عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مومنوں کی ماں، آپ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ، اللہ پاک عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سی بلندی ملے گی؟ کہاں بلندی ملے گی؟ جو عاجزی اپنائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ، اس کا رینک، اس کا گریڈ جو ہے وہ اپ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے بلند مراتب ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے جو کلام کے اندر دعا کی، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ اللہ کے نبی جن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت جمع کی، حضرت سلیمان علیہ السلام، صبح کا وقت ہوتا وہ پوری دنیا کی بادشاہت ہے، بھئی مجھے تو ایک حلقے کی نگرانی ملی نا، ایک مسجد کی امامت ملی نا، وہ بھی ابھی آپ کو کورس پورا کرنا ہے، پھر ٹیسٹ کلیئر ہونا، پھر امامت ملے گی۔ مل گئی امامت، بن گئے خطیب صاحب، کوئی نگران بن گیا۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، اور انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے، ٹوکریاں بن کر اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ مالدار لوگوں کے، معزز لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں، پھر مسکینوں اور غریبوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ، اور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسکین دوسرے مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مسکین، یہ ان کی عاجزی انکساری ہے۔ تو اللہ کے نبی، ساری دنیا کے بادشاہ، ایک مسکین دوسرے مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، قافلے میں یا کہیں اجتماع ہے، ذرا خوش لباس ہے، ٹور والا ہے، اس کی طرف سب مائل ہوتے ہیں، جو ماڑا ہے، غریب ہے، کپڑے بھی اس کے غربت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بس دوست یار ڈھونڈ رہے ہیں، ارے نئے نئے اسلام بھائی، اس سے آگے بڑھ کر ملو نا بھائی،
کیا شان ہے میرے نبی کی؟ تم اس کے حامی ہو، تم اس کے طرفدار۔ میرے نبی کس کے حامی، کس کے طرفدار؟ سنیے اور اپنائیے، تم اس کے حامی ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی شان ہے، جو نکما نظر آتا ہے حضور اس کے حامی اور مددگار بن جاتے ہیں، طرفدار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خیر، عاجزی کی بات ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا مقام نبی، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، مگر مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بادشاہت ہے لیکن دل میں عاجزی ہے، دل میں عاجزی ہے۔ ہمیں منصب عہدہ ملے، ہم قاری صاحب بن گئے، ہم حافظ صاحب بن گئے، ہم مدنی اسلامی بھائی بن گئے، ہم نگران بن گئے۔ عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور شکر گزار بنیں گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ورنہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، حفظ بھول جاتے ہیں۔ اور جس نیکی اور جس وصف کی وجہ سے ہم لوگوں میں معروف ہوتے ہیں، لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، وہ اوصاف چلے بھی جاتے ہیں، نعمتیں چھنتی دیکھتے نہیں ہم بھائی، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو آج ان کے ساری حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، ان کے کرتوت ایسے تھے، اللہ رسول کے نافرمان لوگ تھے۔ اب ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا، عاجزی کی جودی پہاڑ نے، کوہ جودی نے، اس نے عاجزی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں سے زیادہ اس کو بلندی عطا فرمائی۔ کیا بلندی عطا فرمائی؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کا مقام کوہ جودی ٹھہرا۔ اس نے عاجزی کی، اس نے انکساری کی۔ ایک بار میرے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی، محمد مکی، محمد مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا، وہ حبشی تھا، سیاہ فام تھا، اور چیچک نکلی ہوئی تھی اس کو، اس کی کھال مرض کی وجہ سے چھل رہی تھی۔ اب جس شخص کے پاس بیٹھتا وہ شخص اس کے قریب سے اٹھ جاتا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، اپنے قریب بٹھایا۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ پاک نے جمال عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، لباس عطا فرمایا یا علم عطا فرمایا، اور اس نے اس میں عاجزی اختیار نہیں کی، اللہ نے مال دیا، جمال دیا، لباس دیا، علم دیا، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ متکبر ہو گیا، عاجزی نہیں کی، اس نے تکبر کیا، بڑا بنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو ممتاز سمجھا، قیامت کے دن یہ چیزیں اس کے لیے وبال ہوں گی، وبال ہوں گی۔ یہ چیزیں فائدے مند کس کے لیے ہوں گی؟ جو عاجزی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہمیں دعوت اسلامی مل گئی، ہمیں پیر اتار مل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے۔ عالم باعمل اور جامع شرائط پیر اور بے شمار اوصاف کے حامل پیر ہمیں ملے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ امام بننے کے لیے آ گئے، ورنہ یہ سعادتیں ہر ایک کو حاصل نہیں۔ اچھا، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک کا ذہن نہیں بنتا۔ آپ کا ذہن بنا، آپ امام بننے کے لیے آئے، اور امامت کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے۔
سبحان اللہ، جنہوں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں ہو معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ امام الانبیاء کی سنت امامت کرنا۔ اور شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور جو عین کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ہے، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، فرشتوں کا کعبہ، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ میرے نبی امام ہیں، خلفائے راشدین بھی امامت کرتے تھے، میرے غوث پاک بھی امامت کرتے تھے، تو یہ سارے بزرگ امام ہی ہیں ہمارے۔ اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت بھی امامت کرتے رہے، باقاعدہ مسجد میں امامت کرتے رہے، اور ایک امام نے دعوت اسلامی بنا بھی لی، چلا بھی لی، اور چلا رہے ہیں۔ حاجی مشتاق بھی امامت کرتے تھے، خطابت بھی کرتے تھے، مفتی دعوت اسلامی بھی امامت کرتے تھے، تو سعادت کی بات۔ اور امیر اہل سنت کو بہت پسند فرماتے ہیں، نگران شورا بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ خیر، اللہ کرے کہ نعمتیں ملیں، صلاحیتیں ملیں، اس بنا پر ہم متکبر نہ بنیں، اللہ کے عاجز بندے بنیں، اور جس رب نے نعمتیں دیں اس کی طرف توجہ رکھیں، اس کے شکر گزار رہیں۔ نعمتیں وہ دیتا ہے، لے بھی تو سکتا ہے اور لیتا بھی۔ کتنوں کی نعمتیں چھن گئیں ناشکری کی بنا پر، اور اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے، اگر اس کا پورا بیان کیا جائے تو کس کس کو نعمتیں کیا کیا ملی تھی اور کیا کیا نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ ابھی فی الوقت بلعم بن باعورہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ بدبخت شخص کہ اللہ نے اتنا نوازا اس کو، اتنا نوازا کہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، سینکڑوں افراد اس کے اقوال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے تھا نا، عاجز بندہ بننا چاہیے تھا نا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی کوشش کی اور برباد ہو گیا۔ اس کی بربادی کا واقعہ قرآن پاک میں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جو اولیاء کرام ہوئے بعد میں، انہوں نے زاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے اس کو اتنی نعمتیں دیں، پھر چھین کیوں لیں؟ ارشاد ہوا کہ میری اتنی نعمتوں کے باوجود کبھی اس نے شکر گزاری نہیں کی۔ تو اللہ کی نعمتیں یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو مبلغ ہو، دیکھیں امام کو مبلغ ہی ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، داعی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ امام کو بڑا خوش اخلاق ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، عاجزی کرنے والا ہونا چاہیے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے والا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ بڑھ کر ملنے والا ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ عاجزی نرمی کریں، آپ سب کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے۔ آنکھوں کے تارے بنیں گے تو ان کو نیکی کی دعوت دیں گے نا بھائی، ان کو اتاری بنائیں گے نا، ان کے دل میں ہماری جگہ بنے گی عاجزی کے ذریعے۔ جب ان کے دل میں ہماری جگہ بنی، اب ان کو بنائے نمازی، اب ان کو بنائے اتاری، اب ان کو بنائے معلم، مبلغ، تنظیمی ذمہ دار، مختلف شعبوں کا ذمہ دار، ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، انہیں آن لائن کورسز کے لیے انفرادی کوشش کریں۔ اور یہ کوششیں تو اب بھی کر سکتے ہیں بھائی، امام بننے کا اور کورس پورا ہونے کا انتظار تھوڑی کرنا چاہیے۔ آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے، آپ کے کزنس، آپ کے رشتہ دار، کچھ سارے ملا کر 50-100 تو ہیں، ان کو آن لائن کورسز کی دعوت دیں۔ آن لائن کورسز کیا ہوتے ہیں؟ تو بھائی یہ کسی سے معلوم کر لیں، اپنے استاد صاحب سے معلوم کر لیں۔ مور دین 30 کورسز دعوت اسلامی کے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت ہو رہے ہیں۔
اور الحمدللہ میں نے اس کو بہت فائدہ مند پایا. بڑے بڑے مصروف لوگ اور پارٹیاں ان کے پاس بات کریں وہ کہتے جی وقت ہی نہیں ہے جی. اور جب ان کو یہ آن لائن کورسز کا پیش کیا تو وہ ان کی میں نے توجہ دیکھی. ایک شہر میں حاضر ہوا تو ایڈوکیٹ صاحب تھے, تو میں نے کورسز کا تعارف کرایا کہ یہ کورس ہے, یہ کورس ہے, یہ کورس ہے, یہ کورس ہے. جب میں پہنچا تصوف کورس, کہ نہیں یہ بتائیں مجھے, اس کا بتائیں, اس کی ڈیٹیل بتائیں. ان کو دیکھیں تصوف کورس سمجھ میں آ گیا. اور ایک جگہ میں تعارف کرا رہا تھا, انہیں وہ قرات کورس سمجھ میں آ گیا. سبحان اللہ. وہ ہمارا کام ہے اس کو پیش کریں. اچھا پیش کب کریں گے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا, اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم ہوگی. تو آن لائن کورسز جو ہیں یہ پیش کریں اور دیگر انفرادی کوشش کریں گے. جب ان کے دلوں میں ہم جگہ بنائیں گے, وہ کیسے بنے گی؟ عاجزی کے ذریعے. عاجزی کے ذریعے بنیں گے آپ. ہر دل عزیز یعنی ہر دل میں آپ پسندیدہ ہوں گے. پسندیدہ ہوں گے تو نیکی کی دعوت بھی مؤثر ہوگی. وہ عاجزی, انکساری, نرمی, خندہ پیشانی, سلام, مصافحہ, آگے بڑھ کر پھر خیر خواہی, خبر گیری, عیادت, خوشی غمی کے موقع پر شامل ہونا, جنازے میں شرکت کرنا, یہ ہر دل عزیز بننے کا طریقہ ہے. آپ عاجزی کرنے والے بنیں گے, انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا آپ کو موقع زیادہ ملے گا. اور نیکی کی دعوت جتنا زیادہ دیں گے اجر و ثواب بڑھے گا, اللہ اس کے رسول کا قرب بڑھے گا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی اللہ. آپ رملہ تشریف لائے, یہ شہر کا نام ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ حضور تشریف لائیں اور درس حدیث دیجیے. کسی نے عرض کی کہ آپ سفیان ثوری جیسے محدث اتنے بڑے عالم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چل کر آئے ہمارے پاس. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں سفیان ثوری کی عاجزی دیکھنا چاہتا ہوں, میں ان کی تواضع دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں کوئی دعوت دے تو کہ یار وہ میں نے آنا ہے تو سواری کا بندوبست نہیں ہے, تو فلاں نہیں ہے, تو یوں نہیں ہے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نگرانی شورا یاد آ رہے کہ جب ان کو کہیں بلایا جاتا ہے نکاح کے لیے, نعت خوانی کے لیے, بیان کے لیے, وہ تو ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تھے, تو نعت خواں بھی تھے, تو مبلغ بھی تھے, تو امام بھی تھے, تو خطیب بھی تھے, اور نگران بھی تھے. نگران شورا تھے وہ. تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ جی گاڑی کس وقت بھیج دیں, کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میں اس پہ آ جاؤں گا, اپنی بائک پر آ جاؤں گا. ان کی یہ ترکیب تھی. اور ہم انتظار کریں کہ آپ گاڑی ٹائم پر بھیج دیجیے گا. ارے اللہ کا شکر ادا کرو, نیکی کی دعوت دینے کی سعادت مل رہی ہے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے میں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. مجھے الحمدللہ محدث اعظم پاکستان سے بہت پیار ہے الحمدللہ. اللہ اس میں اور برکت دے اور ترقی دے. آپ نواب شاہ سے فیصل آباد کی طرف واپس آ رہے تھے, وہاں کوئی جلسہ تھا اور حضرت نے تقریر فرمائی. تو رستے میں آپ کے جو عقیدت مند آپ کے ساتھ کچھ گئے تھے, رفقا تھے, تو انہوں نے عرض کی حضور یہ نواب شاہ والوں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی, وہ نذرانہ نہیں پیش کیا آپ کو. آپ اتنی دور سے آئے اور آپ نے تقریر بھی فرمائی, انہوں نے کوئی نذرانہ نہیں پیش کیا آپ کو, خدمت نہیں کی, نقدی نہیں دیا آپ کو. آج کل لفافے دیتے ہیں نا, لفافہ نہیں دیا آپ کو. فرمایا اللہ کے بندو, انہوں نے ہمارے لیے جلسے کا انتظام کیا, اس کی تشہیر کی, انہوں نے اسٹیج لگایا, انہوں نے لائٹ کا بندوبست کیا, انہوں نے ساؤنڈ کا بندوبست کیا, انہوں نے دریاں بچھائی, اتنے بڑے پنڈال کا انتظام کیا. یہ سارا کام تو ہمیں کرنا تھا. انہوں نے اتنا سارا کام کر کے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا موقع فراہم کیا, تو اب ہم انتظار میں کہ ہمیں وہ نذرانہ بھی دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی, اپنے ثواب پر نظر ہے نا, تو وہ ان چیزوں پر وہ غور ہی نہیں کرتے, توجہ نہیں ہوتی. آج ان کی ساری ہمیں نصیب ہو جائے گی تو ہمیں بلوچستان جانا بھی آسان ہو جائے گا, پہاڑوں پر چڑھنا بھی آسان ہو جائے گا, صحرائے تھر کے ریگستانی علاقے میں جانا بھی آسان ہو جائے گا, گلگت بلتستان کی برف باری کے اندر بھی جانا آسان ہو جائے گا. مجھے نیکی کی دعوت دینی ہے, مجھے کراچی بھیج دیں, لاہور بھیج دیں, ملتان بھیج دیں, فیصل آباد بھیج دیں, یا مجھے گلگت بھیج دیں, گلگت سٹی نہیں اطراف, مجھے پہاڑوں پہ چڑھا دیں, مجھے کشمیر کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیں. جب ان کے ساری عاجزی نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا. ایک مبلغ کو میں جانتا ہوں,
اب تو ماشاءاللہ وہ زون نگران ہے. برف باری میں راستے بند ہو گئے تو 5-6 گھنٹے، کلومیٹر نہیں بتا رہا، گھنٹے بتا رہا ہوں، پیدل برف کے اندر جا کر وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے. وہ عاجزی انکساری کی نعمت نصیب ہے نا کہ جی گاڑیاں چل ہی نہیں رہی، میں اب کیسے جدول بناؤں جی. نہیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا مظفر آباد کشمیر میں برف باری، وہ ان کا علاقہ سمجھیں کہ نیلم ویلی، وہ بارڈر، وہاں سے شاید سارا دن چل کر وہ مشورے کے لیے آئے پیدل. جہاز میں نہیں آئے بھائی، ہیلی کاپٹر میں نہیں آئے، ٹرک میں یا کار میں نہیں، پیدل چل کر آئے. ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی، ورنہ عذر تو ان کو ٹھیک ٹھاک ملا ہوا تھا کہ جی آئے نہیں آپ، جی برف باری راستے بند ہیں. اور نگران کو بیچارے کو عذر قبول کیے بغیر چارے ہی نہیں، بعد میں کام نہیں لینا ان سے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت و توفیق عطا فرمائی. عاجزی اختیار کریں گے اللہ کا قرب ملے گا، اس کے حبیب کا قرب ملے گا. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کی خبر دیجیے. حضور کو ساری خبریں، نیچی نظریں، کل کی خبریں. سبحان اللہ. قیامت کے دن اللہ کے قرب میں کون لوگ ہوں گے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرنے والے. مزید فرمایا کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والے. مزید فرمایا عاجزی کرنے والے اللہ پاک کے قرب میں ہوں گے. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، خالق کائنات کا قرب حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا، حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا. لوگ اپنی حاجتیں انہیں بیان کرتے ہیں، بے شک ایسے لوگ عذاب سے محفوظ ہیں. اللہ ہمیں عاجزی انکساری کا پیکر بنائے. ہم عاجزی انکساری کریں گے، میں اسی سے سٹارٹ لیا تھا، اسی پر عرض کروں گا. اپنا کام خود کریں گے تو ہمارے ماتحتوں کی بھی اس کے متعلق تربیت ہوگی. ہماری اصلاح کے لیے یہ بات بڑی زبردست ہے کہ ہم عاجز بنے، عاجزی کرنے والے بنے، ریاکار نہ بنے. مثال کے طور پر یہ عاجزیاں، یہ لفاظی، یہ ہمارے انداز کہیں لوگوں کے لیے تو نہیں، اپنے آپ کو باعمل ثابت کرنے کے لیے تو نہیں. لوگوں کے درمیان کھانے کا موقع ملا تو دائیں گھٹنا کھڑا کر کے پردے میں پردہ بھی کیا ہوا ہے اور دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، نوالے بھی چھوٹے چھوٹے لے رہے ہیں، خوب چبا چبا کے کھا رہے ہیں، اور جب اکیلے ہیں تو چل پھر کے کھا رہے ہیں. یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ ہر ایک غور کر لے. ساری سنتیں بھول گئے، اور جب لوگوں میں آئے تو ساری سنتیں یاد آ گئیں، سارے آداب یاد آ گئے کھانے کے. لوگوں کے درمیان ہیں تو سنت قبلیہ بھی ادا ہو رہی ہیں، نوافل بعدیہ بھی ادا ہو رہے ہیں، خشوع خضوع اور بڑے اچھے انداز سے. کیا تنہائی میں بھی یہ انداز ہے؟ لوگوں کے سامنے ہم بڑے سنجیدہ ہیں، لیکن نجی محفل میں اپنے گھر کے اندر کیسے ہیں؟ کہیں گھر کے اندر مسخرے تو نہیں بنے ہوتے؟ استغفر اللہ. خوش طبعی کرنا اپنی جگہ پر، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جو زیادہ مذاق کرتا ہے نا، خوش طبعی جائز بات جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کچھ ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اس میں تو حرج نہیں. لیکن ایسا انداز کہ لوگ آپ کو مسخرہ سمجھیں بھائی، یا آپ زیادہ کریں گے روب ختم ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی سنجیدگی رہنی چاہیے. اچھا لوگوں سے تو مسکرا کر مل رہے ہیں، اور گھر والوں سے اچھا بعض کا پتہ کیا ہوتا ہے کہ نئے اسلامی بھائیوں سے بڑی عاجزی انکساری کرتے ہیں، پرانے اسلامی بھائی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سب کے لیے یکساں تھے، نئے پرانے، گھر والے، غلام، آقا، کمزور، طاقتور، مریض، صحت مند، سب کے لیے یکساں تھے. میرے نبی سب کے ساتھ با اخلاق تھے. خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو. کاش ہم با اخلاق ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ با اخلاق بنے نا. اس لیے با اخلاق رہوں میں کہ لوگ مجھے امام رکھیں، میں اس لیے با اخلاق رہوں کہ لوگ مجھے نگران رکھیں، میں اس لیے با اخلاق رہوں کہ مجھے جو کام ملا ہوا ہے جس سے دنیاوی منافع ہیں وہ مجھے حاصل رہیں. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہے وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، نمازیں مار دی جائیں گی. اگر اس کے اندر للہیت نہیں ہے تو بقیہ عمل کی کیا کہیں بھائی. حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، فرائض، واجبات، بڑے بڑے اعمال، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے رد کر دیے جائیں گے.
اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی ہیں، آپ کے انداز دیکھیں، ایک نوجوان ہے 29-30 سال کی عمر ہے، جوان ہے ایک، اور دعوت اسلامی کا کام شروع کرتا ہے، تو وہ سادگی عاجزی والے انداز ہیں، اب وہ کروڑوں مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بن گیا۔ اب بھی وہی انداز ہے، اب بھی وہی لباس ہے، اب بھی وہ سلام میں پہلے، اب بھی وہ مسکراہٹ ہے، اب بھی وہ دل جوئی ہے، نئے آنے والے سے آگے بڑھ کے ملاقات فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہ جو موجودہ حالات وغیرہ تو وہ ایک جدا بات ہے، اور حفاظتی امور کے معاملات تو ظاہر کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ امیر اہل سنت کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نئے نئے اسلام بھائیوں سے آگے بڑھ بڑھ کے نام پوچھتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور جب سفر فرماتے ہیں آپ قافلوں میں، جب عام بسوں میں ٹرینوں میں سفر کرتے تھے آپ، کیونکہ حفاظتی امور کے معاملات تھے ہی نہیں اس طرح کے، الحمدللہ مجھے بھی ایک آدھ بار سعادت ملی ہے، تو امیر اہل سنت سفر کے اندر تو کئی بار ایسا ہوا اپنی جگہ پر دوسروں کو بٹھا دیتے تھے، آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے، اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے، کیسی عاجزی، کیسی انکساری، اور ایسی عاجزی ایسی انکساری کے لوگ اشک بار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا ظاہر بہتر ہوگا، ہمارا باطن بہتر ہوگا، اور دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ سیدی کچھ سوالات اسلام بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ امامت کورس کرنے والوں کے لیے 12 دینی کام کرنا کیا ضروری ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ہر دعوت اسلامی والے کے لیے 12 مدنی کام، جن کو ہم پہلے کہتے تھے اب کہتے ہیں 12 دینی کام، یہ کرنا ضروری ہے۔ آپ امام بن جائیں، آپ خطیب بن جائیں، اللہ آپ کو مدنی ماحول میں استقامت دے، مجھے بھی دے، بڑی سے بڑی ذمہ داری مل جائے، 12 دینی کام ہر دعوت اسلامی والے کے لیے، اور جو اسلامی بہنیں ان کے لیے 8 دینی کام ہیں۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو دعوت اسلامی والے کی جو ایک وضع قطع تو خیر رہے گی، وہ بھی شاید تبدیل ہو جاتی، ذرا وہ ٹور سا آ جاتا ہے، امامے کا انداز ذرا بدل جاتا ہے، لباس بھی تھوڑے سے لش پش ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سادگی وہ نہیں رہتی، عاجزی وہ نہیں رہتی۔ علاقائی دورہ جو ہے یہ تو اتنی عاجزی پیدا کرتا ہے، اتنی انکساری پیدا کرتا ہے کہ ایک ایک دکان پر جا کر ہم ریکویسٹ کریں کہ آپ برائے کرم ہماری بات سن لیں، ہم نیکی کی دعوت دیں گے، آپ سنیں۔ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی رد کرتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی کام میں لگا ہوا ہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، تو اس سے بڑی عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ خیر 12 دینی کام جو ہیں، جو ماہانہ بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، روزانہ بھی ہیں، یہ ہر دعوت اسلامی والے کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ مدنی کام ہے جس کی برکت سے یہ دعوت اسلامی کا گلشن لہلہاتا نظر آ رہا ہے، یہ اتنے پھول، بوٹے، پھل، درخت، پتے، ڈالیاں جو نظر آ رہی ہیں نا، یہ 12 دینی کاموں کی برکت ہے، یہ درس کی برکت ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ اور جو امام ہے یہ ایسا امام بنے کہ اس کی وجہ سے نمازی بڑھ جائیں، اس کی وجہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں، درس شروع کریں، پھر چوک درس شروع کریں، علاقائی دورہ شروع کریں، یہ امام ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اور اگر اہلیت ہو تو تعویذات عطاریہ کی تربیت لے لے، اجازت لے لے، واہ بھی واہ، سبحان اللہ، جز وقتی مدرسۃ المدینہ شروع کر دے، محلے کے بچوں کو، بچیوں کو نہیں، بچوں کو، ایک دن کی بچی کو بھی نہیں پڑھانا، حالات بڑے نازک استغفر اللہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کام ایسے ہیں کہ آپ اہل محلہ سے بالکل رابطے میں آ جائیں گے، مربوط آ جائیں گے، خوشی غمی، اچھا غسل میت، کفن دفن جو مجلس ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کی تربیت بھی لے لیں، پھر انشاءاللہ جو میرے مرشد نے فرمایا نا کہ آپ علاقے کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ خیر پیر صاحب نے تاج بھی عطا فرما دیا، اللہ سنبھالنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی یہ سوال کر رہے ہیں کہ امامت کورس میں داخلہ لینے والے اسلام بھائی بعض پھر وہ گھریلو معاملات اور سردی کا موسم، کچھ کھانے پینے کے معاملات، اس کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے، کر نہیں پاتے، تو استقامت کیسے حاصل ہو یہ ارشاد فرما دیں۔ امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے، تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز، تلخیوں میں خوش رہوں، تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، لذات وغیرہ سے اللہ کرے ہماری جان چھوٹے۔ جو ضروریات ہیں، سہولیات تو چلیں
ضروریات جو ہیں، اب اس تعلق سے اپنے نگرانوں کو، اپنے متعلقہ افراد کو، مجلس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، فاقوں کی وجہ سے آپ نماز میں گر جاتے تھے، اور آپ نے کتنے صحابہ، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی مرگی ہے، ان کو کوئی جنون ہے، نہیں، فاقوں کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیں، غوث پاک 25 سال عراق کے جنگلوں میں، تو جنگل میں کبھی آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی بارش ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی، 25 سال، غور تو کریں، 25 سال۔ اور یہ بھی بارگاہ رسالت سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ عبد القادر نکاح کرو، کیونکہ بزرگوں کی اولاد تو لوگ عقیدت کرتی تو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو یہ ایک آسان ہو جاتا ہے، تو آپ نے اللہ کے محبوب کے حکم پر نکاح فرمایا، ورنہ اس سے پہلے آپ کی زندگی، آپ دیکھیں 17 سال کی عمر میں، آپ 17-18 سال کی عمر میں بغداد پہنچتے ہیں، 25 سال آپ شامل کریں اب مزید، اب کتنے سال ہو گئے؟ یہ تو مشقت ہی مشقت ہے، ریاضت ہی ریاضت ہے، اس کے بعد بھی ریاضت ہے، 1000 نوافل۔ اور امام کو تو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر سنت قبلیہ پڑھے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور بدگمانی نہ کریں۔ اللہ کرے کہ جہاں آپ امام بنے وہاں تہجد کی نماز بھی شروع ہو جائے، لوگ برغبت آ کر تہجد کی نماز پڑھیں، کاش ایسا ماحول بن جائے۔ آپ پڑھیں گے تو لوگوں کو ترغیب دلائیں گے نا۔ خیر، تکلیفیں آتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے غوث پاک پر فاقے آئے، اور کتنے فاقے آئے، تو پھر آپ یہ 2 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، تو جب مشکلات آئیں ان 2 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ تکلیف تو آتی ہے، پہلے تکلیف ہے پھر راحت ہے۔ آپ کو میں بہت بڑی توجہ دلاؤں، بہت بڑی مثال دوں، پہلے پل صراط ہے، پھر جنت ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے، پھر راحت کتنی بڑی ہے، مگر پہلے پل صراط ہے، ہاں؟ اور پل صراط کیسا ہے؟ جہنم کے اوپر ہے، اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو آگے جنت ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، وہ راحتیں کہ جو نہ دیکھی نہ سنی، نہ کبھی اس پر کسی کا گمان گیا۔ قرآن میں، حدیث میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں، وہ نعمتیں کیسی ہیں، جا کر اللہ عطا فرما دے۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ پھر دیکھیں گے وہ نعمتیں کیا ہیں۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کا دیدار، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو خیر، جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کریں، جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ تکلیفوں کے بعد ہی ملتی ہیں، اور تکلیفیں چھوٹی آتی نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نعمتیں بھی چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے دنیاوی طور پر نا سیٹھ، مالدار لوگ، وہ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، تو ان میں آپ لائف ہسٹریاں پڑھیں، ان کے حالات زندگی پڑھیں۔ یہ لگاتے تھے، گھوم پھر کے مال بیچتے تھے، فٹ پاتھ پر سوتے تھے، اور بعض تو ایسے ہی کہ کسی بلڈنگ میں بطور نوکر کام کرتے تھے، بعد میں اسی بلڈنگ کے وہ آنر بن گئے۔ یہ کب ہوا؟ تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک شخص کا پتہ چلا، وہ بیرون ملک وہ گیا، تو جو لوگ کھانا بچا وہ پھینکتے تھے نا، وہ کھا کر گزارا کرتا تھا، فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، یہ یورپ میں کہیں کسی ملک میں، اور بعد میں ابو تو نہ جانے کتنی بلڈنگوں کا وہ مالک بن گیا۔ وہ تکلیف برداشت کی نا، وہ دنیا کے لیے، ہم دین کے لیے، اور اس میں اچھی نیت، اس میں ثواب ہے، تو اس میں تو صرف دنیا کے لیے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف دنیا ہی ملے گی۔ آخرت کا جو طلبگار نہیں ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، اس کو دنیا کچھ مل جائے گی، آخرت تو کچھ بھی نہیں ملے گی۔ اس طرح دبئی کے اندر جا کر بنیان بیچنے والے وہ ہوٹلوں کے مالک بن گئے، مجھے پتا ہے، مختلف جگہوں پر وہ کونے کھانچے میں کہیں بنیانے بیچتے، کچھ بیچتے تھے، لگے رہے، کتنوں کے ہوٹل بن گئے، کتنوں کے کیا ہو گئے۔ بعض تو اپنے وہ کورس کروانے والے ایک اسلام بھائی میرے تصور میں، وہ جا کر، خیر وہ دنیا فراخ ہو جائے اور آخرت دین سے، دین کی خدمت سے محرومی ہو جائے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو دنیاوی طور پر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی شروع میں تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، تو تکلیفیں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجلس کو کہہ رہا ہوں کہ تکلیفیں دیں ان کو، مجلس والوں کو ان کی تکلیف رفع کرنی چاہیے، اور ان کو سردی گرمی سے بچنے کا انتظام کرنا چاہیے، کھانا مناسب ہونا چاہیے، وقت پر ملنا چاہیے، دیگر جو ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، پوری ہونی چاہیے۔
لیکن اس کے اندر کوتاہی ہو سکتی، گھر کے اندر ہو جاتی، حالانکہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور لائٹ چلے گی کیا کریں گے، بولتے رہے، بعض لوگ اول فل بکرے ہوتے ہیں، لائٹ آ جائے گی آپ کی تکلیف بھی بڑھے گی بھائی۔ بعض اوقات گھر پر مہمان 8-10 آ گئے، اب ان کو رضائیاں لحاف دے دی، کمبل دے دی، خود اب وہ گدوں میں لپٹے ہوئے ہیں کونے میں، ہوتا ہے اس طرح بھی، تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے، توجہ آخرت پر رہے گی تو انشاءاللہ وہ دنیاوی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔